یہی محمد لساحر، البتہ بڑا جادوگر ہے، ساحر کذاب، جادوگر بھی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ محمد جھوٹا ہے، ابا کا مذہب چھڑواتا ہے، دادے کا مذہب چھڑواتا ہے، پیروں والا مذہب چھڑواتا ہے، جمعرات ہمیں چھڑواتا ہے، قبر کا طواف چھڑواتا ہے، منت منوتی چھڑواتا ہے، ایک کا نام کہتا ہے، نظر بھی اللہ، نیاز بھی اللہ، جمعرات بھی اللہ، کھانا بھی اللہ، مرنا بھی اللہ، پینا بھی اللہ، سب چھڑواتا ہے، ایک سے جڑواتا ہے۔ ان ھذا لساحر کذاب، نعوذ باللہ، یہ محمد جھوٹا بھی ہے، یہ جادوگر ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو پڑھتا ہے نا، یہ جادو سیکھ کے آیا۔ کیوں میاں؟ ہے تو ہے، وجہ کیا ہے جناب؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، 360 رب چھڑواتا ہے، ایک اللہ بنواتا ہے۔ 360، نعوذ باللہ۔ یہ جو بیت اللہ ہے، ہم جہاں طواف کرنے جاتے ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے اسی میں 360 بت تھے، بت ربڑ کے، پتھر کے، لکڑی کے۔ لوگ جاتے تو کہتے ہمارے خدا ہے۔ بابا رب تو ایک ہے، کہتے اللہ بڑا ایک ہے، مگر یہ چھوٹے جو رکھے ہیں نا، کوئی نزلے کا، کوئی زکام کا، کوئی بخار کا، کوئی مرغی کا، کوئی مرغے کا، کوئی گھوڑے کا، کوئی گھوڑی کا، کوئی اونٹ کا، کوئی اونٹنی کا، کوئی دکان کی برکت کا، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی بچی دیتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے۔ بیت اللہ میں پتھر کی مورتی ہیں، ان کو خدا بنا کے وہ محمد نے جرم کیا کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ایک اللہ کا نام بتاتا ہے، سارے چھڑواتا ہے، ابا کا مذہب چھڑواتا ہے، دادے کا مذہب چھڑواتا ہے۔ ہم تو مذہب والے، ہم ناچنے والے، ہم قوالی والے، ہم طہور والے، ہمارا رنگ الگ تھا، اس نے رنگ ہی بدل دیا۔ کہتا الہ واحدہ، ایک اللہ کا نام لیتا ہے، جو ایک کا نام لے ہمیں غصہ آتا ہے، اس لیے ہم نہ اس کو مانتے ہیں، نہ اس کو مانتے ہیں، نہ جبرائیل کو مانتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ ان ھذا لساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اللہ نے فرمایا سبحانہ، او لوگو، او میرے بندے ہو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن بندوں کی تم سجدے کرتے ہو، جن کے قبروں میں جا کر چومتے ہو، جن کے آگے تم ہاتھ باندھتے ہو، اللہ ان سے پاک ہے، وہ نرالا ہے۔ سبحان، پاک ہے کھانے سے، پینے سے، رونے سے، مرنے سے، بیوی سے، بچے سے، وزیروں سے، مشیروں سے، پارلیمنٹ سے، سب سے پاک ہے۔ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک بھی ہے، تعالی علو والا ہے، تعلی والا ہے، وہاں بیٹھا ہے جہاں کوئی جا سکتا نہیں، اتنے شان والا ہے۔ تعالی عما یشرکون، تم جس کی پوجا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، جو کام اس کے کرنے کا تھا وہی کام بندوں میں، جو اس سے مانگنا تھا بندوں سے مانگتے ہو، جو اس کو دینا تھا اس سے مانگتے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ جو تجھے دیتا ہوں تیرے سے لیتا ہوں۔ تو نماز نہیں پڑھتا، تو روزہ نہیں رکھتا، تو کھانا نہیں کھاتا، تو صدقے دیتا ہے لیتا نہیں ہے۔ جو تیرے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، جو ہمارے پاس ہے وہ تیرے، ہمارے پاس عاجزی ہے، تیرے پاس طاقت ہے۔
تو عزیز ہے، تو قوی ہے، تو علی ہے، تو کبیر ہے۔ ایاک نعبد، جو ہمارے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں۔ کمزوری دیتے ہیں، شہزوری مانگتے ہیں، اللہ دیتے تجھے ہیں، مانگتے تیرے سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میرا سونا میں اللہ زیادہ جانتا ہوں، اللہ کا یضیق صدرک، یہ جو مارکا فتویٰ لگاتے ہیں تیرے دل میں تنگی ہوتی ہے، صدرک بما یقولون، یہ جو کہتے ہیں۔ اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا فسبح بحمد ربک، میرا پیغمبر میری تسبیح، میری تحمید، میری ترفیع، میرا رکوع، میرے لیے سجدہ، میرے لیے نظر، میری طرف سے دعا، جو کچھ کرنا ہے تو میرے ساتھ جڑ جا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بلال کو مار مار کے تھک گئے، بلال آزاد ہوا۔ سلمان فارسی، صہیب رومی، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کدھر سے آیا، کوئی کس ملک سے آیا، باغ پھولتا گیا، پودا لگتا گیا، محمد رسول اللہ کی غریبوں کی جماعت بڑھتی گئی۔ چلتے چلاتے اللہ فرماتے میرے پیغمبر ایک وقت آ گیا، مکے والوں نے کہا میاں تھک گئے ہیں، محمد نے بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری صدارت گئی، ہماری وزارت گئی، ہمارے عہدے گئے، ہمارے منصب گئے۔ پہلے قوالی لگتی تھی، لوگ آتے، شراب کھانے اب آتے، اب کوئی نہیں آتا، کنجری ناچتی تھی کوئی نہیں آتا، محفلیں لگتی کوئی نہیں آتا، باہر اور سوتا تھا، وہ لوگ آتے تھے وہاں کوئی نہیں آتا۔ نفرت بڑھ گئی ہے، ہر بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا نام چل رہا ہے، اس کی مارکیٹ لگ گئی ہے، ہماری مارکیٹ۔ کیا کریں؟ تو بھائیوں اپنے اپنے چچا زاد بھائی سوت رشم جمع ہوئے، 10-12 کے قریب لوگ جمع ہوئے۔ سردار یار اماں سمجھا کہ محمد کو تھک گئے، نہیں مانتا، کیا کریں؟ ایک ہی علاج ہے، ڈز۔ حضور کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ٹیم بنائی، 10-15 بیٹھے، رات کا ٹائم تھا، سوچنے لگے کیا کریں کیا کریں کیا کریں۔ اب ہر ایک سے مشورہ لیا، تو بتا فتو، اس نے کہا یہ سن باہر نکال دو، یمن بھیج دو، عراق بھیج دو۔ یہ سوچ رہے تھے، توجہ طلب ہے، ابلیس آ گیا، شیطان، بڑا سب سے بڑا، پگڑی پہنی، داڑھی کو رنگ لگائے، مہندی، نورانی چہرہ، ہاتھ میں عصا، جبہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بابا تو کون ہے؟ اگلو نے پوچھا، کہنے لگا بچے ہو تم ہمارے چھوٹے ہو، وہ جو تمہارے بڑے نہیں گزر گئے، ہم ان کے ساتھ پڑھتے تھے، کلاس فیلو تھے، تو آپ کیسے آئے؟ نے کہا ہم چلتی دنیا ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم چلتے چلتے دوا دیتے ہیں اور فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں، لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں۔ آپ یہ تو بتاؤ میرے بچوں تم سوچ کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جناب یہ جو محمد نامی شخص ہمارا پیدا ہوا ہے، یہ ہمارے بھائی کا بچہ ہے، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہے، اماں کا نام آمنہ ہے، یہ دادے نانے والا کنبے قبیلے والا ہمارا ہو کے اس نے ہماری مارکیٹ ختم کر دی، تو پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو یمن بھیج دیں۔ اس نے کہا واہ، یہ وہاں بھی جائے گا، کہے گا لا الہ، جس کا جو کام ہے، اس کے کام یہی ذمہ ہے کہ لا الہ، ایک اللہ کا تعارف کرانا، جس ملک میں بھیجو گے یہ یہی کام کرے گا، وہاں بھی یہی جماعت بنائے گا۔ ماشاءاللہ، دیکھ تو تھی، سبحان اللہ۔ تو پھر کیا کریں؟ اور تو بتا ابو جہل، اس نے کہا جی میں کہتا ہوں اس کو اندر بند کر دو، کمرے میں بند کر دیں، نہ کوئی جائے نہ کوئی آئے، نہ روٹی نہ خوشی نہ غمی۔ اس نے کہا نہیں، آخر تمہارا اپنا ہے، تمہارا خون ہے،
آخر روئے گا، ارداز کرے گا، کسی کو تو ترس آئے گا، اس سے بھی میرا اتفاق نہیں۔ بہرحال بھائیو، بات لمبی ہو جائے گی۔ چلتے چلاتے اسی میں سے کسی نے کہا میرا جی چاہتا ہے محمد کو قتل کر دیں صلی اللہ۔ شیطان نے کہا یہ ٹھیک ہے، کتنا بڑا بدماش ہے، کہنے کا یہ مشورہ ٹھیک ہے، نہ رہے گا سر نہ پڑے گا درد۔ تو اگلو نے پوچھا اس کا کفارہ، اس کی دیت؟ اس نے کہا چچے تم، سربراہ تم، وڈیرے تم، تیسری ٹیم کوئی آئے گی کہاں سے؟ اپنے ہو بھی، کس نے مارا؟ چچو نے مارا، چچا زاد بھائیوں نے مارا، مامو زاد بھائیوں نے مارا، سارے تو اپنے ہوں۔ اگر کوئی ٹیم آ بھی گئی تو مل جل کے 10 اونٹ ایک پہ رکھ لینا، 100 اونٹ کا کفارہ قضا بھر دینا، یہ کام کر لو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ سبحان اللہ، واہ دادا واہ، کیا مشورہ دیا میرے بھائیوں۔ اتفاق ہوا سب کا، ایگریمنٹ کیا، اتفاق ہوا کہ محمد کو قتل کرتے ہیں، آئے گا کوئی نہیں۔ اگر کسی نے آ کے دعویٰ بھی کیا، پنچایت کی، واہ ویلا کیا، تو کفارہ بھر دیں گے۔ قصاص جانتے ہو نا، بندہ قتل ہو جائے تو کہتے جج صاحب کہتے 6 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، رشتہ بھی دو، 8 لاکھ دو۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں کفارہ تھا 100 اونٹ۔ اس نے کہا مل جل کے اونٹ بھر۔ اب یہ قسم کھا کے اسی پہ اتفاق کر کے اب یہ بیٹھے ہیں کہ اب یہ بندہ مارے کون؟ اب یہ بندہ جو ہے مارنے والا تو تلاش کرو کہ جو جائے اور محمد کو قتل کرے۔ میرے بھائیوں، کیا ہوا؟ حضور کو مارنے کے لیے سوچ بچار کی تو اسی میں حضرت عمر فاروق، بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق کو، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، عمر کو ایگری کیا۔ عمر کہنے لگا جی اونٹ چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے، کبڈیاں کھیلتا ہے، ملاکھڑے کھیلتا ہے، بندہ تو تکڑا ہے، 100 اونٹ تجھے انعام دیں گے، محمد کو قتل کرنا۔ بولو نا صلی اللہ۔ بھائیو، یہ جو ہمارے سامنے ہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں، بڑی تکلیف سے پہنچا ہے، بڑی محنت سے آیا ہے، اس پہ خون لگا، جانیں لگی، امن گیا، چمن گیا، وطن گیا، بڑی محنت سے دین آیا، بڑی محنت سے محمد جوان آئے، نبی کی نبوت سجائی گئی، اور بڑی محنت سے، مگر کمال ہے کہ ہمیں مفت میں ملا ہے، اور جس کو مفت میں ملے اس کا قدر۔ عمر فاروق کو تیار کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میں قتل کرتا ہوں۔ عمر فاروق گھر گئے، تلوار ہاتھ میں لی، پسٹل ہوتا ہے تھیلی میں، تلوار میانے میں، یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں ایک بیر ایک اندر رکھتے ہیں، اس میں بنا ہوتا ہے گچھا، کیا کہتے ہیں، تلوار نکالی عمر نے۔ شراب پیتے تھے، بڑے جوبن میں، غصے میں، انہیں کہا دیکھو ہم انتظار میں ہیں، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، حیث بن وائل، بڑے بڑے ہم بیٹھے ہیں، اتنے منٹوں میں محمد کا سر لے کے ابھی گیا ابھی آیا، میں تو پہلوان ہوں۔ عمر ادھر سے نکلا، نبی علیہ السلام بیٹھے تھے شعبہ ابی طالب میں، پہرا دے رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا، سگے چچا، ابو جہل کے، عبد المطلب کی 2 بیوی، اس سے 2 بچے، عبداللہ اور حمزہ، باقی 9، 11 چچے۔ چچا پہرا دے رہا ہے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اپنے حال میں، اللہم اعز الاسلام عمر بن خطاب و عمر بن حشام
یا اللہ میں محمد دعا مانگ رہا ہوں، یا مجھے عمر دے دے یا مجھے ابو جہل دے دے۔ مکے میں دو پہلوان ہیں، اللہم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے، دو پہلوان ہیں، عمر دے دے یا ابو جہل دے دے، ان دو میں سے ایک دے دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت ملے، جماعت کو عزت ملے۔ دونوں بڑے فنکار ہیں، دونوں بڑے گلوکار ہیں، دونوں کا روب دبدبا ہے، ملاکڑا بھی کھیلتے ہیں، ملے بھی کھیلتے ہیں، بہت دل کے بھی بڑے ہیں، دونوں میں سے ایک دے دے۔ نصیب کی بات ہے۔ عمر نے تلوار نکالی، جیسے بندہ چریا ہو کے بھاگتا ہے، جلدی جلدی جا رہے ہیں، آگے ایک صحابی کھڑا ہوا ہے، عمر کدھر جا رہا ہے؟ ماں خراجہ کہاں نکل کے جلدی بھاگے جا رہے؟ کہتے خاموش ہو جا، تیرے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ۔ اس نے کہا خیر تو ہے، کیوں قتل کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد، اور بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جانتا نہیں ہے؟ میرے سے پوچھ رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھ تو سردار صاحب ہے، عمر بات تو سن، تو محمد کو قتل کرنے جا رہا ہے، تیری جو بہن ہے نا فاطمہ، اس نے کہا جی، اس نے تو کلمہ پڑھ لیا محمد کا، وہ تو مسلمان ہوگی۔ تو عمر فاروق کو زچ لگائی، معیار دیا، آر دیا کہ تو نبی کو قتل کرتا ہے، تیری بہن محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ اس نے کہا ہے میری بہن میرے بغیر پوچھے؟ جا رہا تھا یوں چلا گیا کہ چلو پہلے بہن کی خدمت کرتا ہوں، پہلے بہن کا سر قلم کروں پھر محمد کو قتل کروں۔ ادھر دعا نبی مانگ رہے، اللہم اعز الاسلام، میرے مولا اسلام کو عزت دے، عمر دے دے، ابو جہل دے دے، وہ چچا ہے، یہ بھی رشتہ دار، وہ بھی رشتہ دار، دونوں میں سے ایک دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محمد ابو جہل ضدی، 70 بار اس نے حج کیا، تو اس کے 70 بار دروازے پہ گیا، وہ ضد میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عمر نے ضد نہیں کی، عمر کو دین اسلام کلمہ پہنچا نہیں ہے، اس کو پہنچا، اس کو پہنچا نہیں، وہ دوں گا نہیں، یہ تجھے دیتا ہوں۔ اب عمر نکلے، بہن کے گھر میں دروازہ بند تھا، اندر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہن کو قرآن کا سبق پڑھا رہے تھے، جیسے ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ من دق الباب، دروازہ کھڑکا نا، اندر سے پوچھا من دق الباب، کون؟ فرمایا عمر بن خطاب، میں عمر ہوں۔ بہن بیچاری ڈر گئی، آ گیا ہے بھائی، نہ رہے گا استاد نہ رہے گی شاگردہ۔ استاد کو پکڑا، لکڑی کی صندوق تھی اسی میں ڈال دیا کہ تو چھپ جا۔ عمر فاروق اندر گئے، کہنے لگا او بہن، فرمایا جی کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگی قرآن۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے محمد کا؟ جاتے ہی بالوں سے پکڑا، یہ مار وہ مار بہن کو۔ وہ بیچارہ بہن ہوئی بھاگا، دیکھو اللہ کا نام مان، پھر منہ سے عمر نہ مار، اس کو بھی لگائے 2-3 تھپڑ۔ بہرحال جب بہن نمانی ہوتی ہے، نیانا دھڑ ہے، ادھر دعا چل رہی تھی، ادھر سے کایا پلٹ رہا تھا، تو بہن نے کہا عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، قیمہ تو ہو سکتی ہوں مگر محمد کا کلمہ، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ تلوار گری اور کہنے لگا تو جو پڑھ رہی تھی نا وہ مجھے سنا تو صحیح، کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ ورقے کہاں ہیں؟ ورقوں میں۔ اس نے کہا تو پلید ہے، یہ پاک ہے، قرآن تو پڑھتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ پڑھتے ہیں، باوضو ہو کے پڑھتے ہیں، تو ہے کافر۔ قرآن وہی پڑھتا جو مسلمان ہوتا ہے، غسل کر ادب سے بیٹھ، میں تجھے سناتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، گیا ہے مارنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں گھر سے نکلا کہ میں محمد کو قتل کروں گا، اللہ نے فرمایا ہماری مرضی ہو گئی، عمر تو قتل نہیں کرے گا، تو خود ہو جائے گا۔ تو کس کا ہو جائے گا؟ محمد کا غلام بنے گا۔
تو بہن سے کہا اب تو مجھے سنا تو صحیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ یہ سورت عمر کی بہن سبق لے رہی تھی، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، نور قرآن اندر گیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، میرے پیغمبر جو میں نے تجھے قرآن دیا ہے یہ تکلیف دہ نہیں ہے، یہ رحمت والا قرآن، برکت والا قرآن، شفاء للناس قرآن، روحانی علاج قرآن، جسمانی علاج قرآن، جنت کا ضامن قرآن، زندگی بدلنے والا قرآن، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ اس کو نفع دیتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ کیسے ڈرتا ہے؟ الا تذکرۃ، یہ نصیحت ہے، یہ سبق آموز بات ہے، لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا قرآن نفع دے گا، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ عمر بھاگا، ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھیں لال ہو رہی ہیں، یہ بھاگتے جا رہا ہے، آگے صحابی کھڑا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی عمر آ رہا ہے، فرمایا آنے دو۔ جناب تلوار ہاتھ میں ننگی ہے، لگوٹا کسا ہوا ہے، بڑے جوش خروش میں، فرمایا آنے دو۔ عمر جب گیا کچھ نہیں بولا، جا کے گر گیا نبی کے دو زانوں پہ، آپ کے سران مبارک پہ ہاتھ رکھا، طہرنی یا رسول اللہ، میرے محمد مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نعرہ تکبیر، اللہ۔ یہ اس دن نعرہ لگا تھا۔ عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو جو صحابہ بیچارے بیٹھے تھے ڈر سے، ان سے بے ساختہ نکلا نعرہ تکبیر، سب نے بولا اللہ شکر مولا۔ عمر بھی آ گیا، اب وہ انتظار میں تھے کہ محمد کا بھی سر آئے گا، اتنے میں ظہر کا ٹائم آ گیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ نے وضو کرو نماز پڑھیں۔ عمر نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا اندر۔ کیوں؟ بیت اللہ، حرم، حتیم۔ فرمایا تیرے جو ہے نا، میں محمد کو باہر نماز نہیں پڑھنے دیتے، بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیتے، پہرا لگا ہوا ہے۔ عمر فاروق اٹھے، تلوار اٹھائی تو حضور نے پوچھا عمر کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عمر مسلمان ہو جائے اور نماز ادھر ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں، آج نماز بیت اللہ میں پڑھیں گے، بولو سبحان اللہ۔ عمر فاروق نے تلوار اٹھائی، پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ او مکے والے ہو، اب وہ تو انتظار میں تھے کہ ابھی نبی کا سر مبارک آئے گا۔ عمر اوپر چڑھے، کہنے لگا او مکے والے ہو، میں عمر مسلمان ہو گیا۔ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، بچوں کو یتیم کروانا ہو، عمر حاضر ہے۔ عمر اسلام لے آیا۔ محفل گرم تھی، محفل سجی ہوئی تھی، جتنے جو بیٹھے کمر بل ابو جہل گرا نیچے جیسے کھوتے کو بندوق لگی ہے۔ ہم نے کہا عمر محمد کا سر لے آئے گا، یہ نبی ایسا کوئی جادوگر ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جو میں نے تجھے حکم دیا ہے وہ میرا کام تو نہ چھوڑ۔ رہی تیری حفاظت کس کے ذمے؟ تیری بھی حفاظت میرے ذمے، تیری جماعت کی حفاظت بھی میرے ذمے، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، مومن کی یاری میرے سے، میری یاری ایماندار سے، اس کا میں محافظ ہوں، میں وہ دوں گا، اس کی حفاظت بھی کروں گا، اسے روزی بھی دوں گا۔ میرے بھائیوں اسلام کو عزت ملی،
عمر مسلمان ہوئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، میرے پیغمبر جو آپ کو یہ بولتے ہیں لہذا تیرے سینے میں تکلیف ہوتی ہے، میں اللہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ علم ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، میرا پیغمبر تو میری تعریف کیا کر، میری تسبیح بیان کیا کر۔ عمر مسلمان ہو گیا، صحابہ کو عزت ملی، نبی نے بیت اللہ میں نماز پڑھائی، کئی دن گزرے، پھر انہوں نے سوچا یار محمد بچ گیا، اب کیا کریں؟ دوبارہ جنکشن کیا، کیسے کریں؟ رات کو نبی کے گھر کا محاسبہ کریں، حضور کے گھر سو رہے ہیں آپ حجرے میں، 4-10 بندے باہر کھڑے ہو جائیں تلوار لے کر، بس جیسے نبی سر نکالے، نہ رات دیکھنا نہ دن دیکھنا، نہ صبح دیکھنا نہ شام، بس نبی سر نکالے گا اور تلوار مار دینا۔ نبی کے گھر کا محاسبہ حضور کو پتہ چل گیا، اللہ نے بتلا دیا جبریل کے ذریعے، اڑتی خوشبو بھی آتی ہے، گٹر کی بدبو بھی آتی ہے، تو نبی علیہ السلام بیٹھے یوں کر کے اللہ کے آگے رو رہے، یا اللہ تو نے کہا تیری نام پہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، مکہ مدینہ آباد ہوگا، دنیا کلمہ پڑھے گی، مارکوں کا یہ حال ہے، میرے قتل کی سازش ہو گئی ہے، لوگ میرے مارنے کے پیچھے ہیں، محمد قتل ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا کلمہ کون پڑھے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی دل میں کس کو کہہ رہا ہے؟ بولو، اللہ دل میں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے نبی کو تشفی دے، میرے نبی کو تسلی دے، میرے نبی کو تھپاری لگا، کلا سجدہ کر لینا، ایک کلا لا تطعہ، نبی اداس بیٹھے ہیں، کلمہ پھیلا نہیں، 80 کے قریب بندے مکے میں مسلمان ہوئے، کوئی بیچارے شام بھاگ گئے، کوئی بیچارے عراق بھاگ گئے، میں محمد یہاں اکیلا، میری تھوڑی جماعت ہے ماننے والے، یا اللہ کلمہ پھیلا نہیں، تیرا دین اسلام آیا نہیں، انہیں کہا اس کو قتل کر دو، اللہ نے فرمایا لا تطعہ کلا، سرے کی کلھا، اللہ نے فرمایا تو بھی کلھا میں بھی، تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا، دوسرے لفظوں میں کلا ہرگز نہیں، یہ کام نہیں کرنا، میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا کلا ہرگز نہیں نہیں نہیں، یا اللہ وہ مارنے کے لیے تیار، فرمایا نہیں، سوچ بھی نہ میرا محمد، گمان بھی نہ کر میرا محمد، وہم بھی نہ کر میرا محمد، کلا لا تطعہ، ہو سکتا نہیں تیرا ایک بال مبارک میں رب ٹیڑھا نہیں ہونے دوں گا، ایک شرط ہے وہ تو کر لے، یا اللہ وہ کون سی؟ کلا لا تطعہ، میرا پیغمبر ساری دنیا الٹ ہو جائے، تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، تیرے قریب نہیں آ سکتے، تیری حفاظت میرے ذمے، تیرا کھانا میرے ذمے، تیری چوکیداری میرے ذمے، میں نے اپنے جو ٹھیکہ اٹھایا ہے قیامت تک میں دین چلاؤں گا، تیری نبوت کو پھیلاؤں گا، سبحان اللہ، تیری دین کو، تیری شریعت کو، تیرے کلمے کو، تیری شان شوکت کو قیامت تک چلاؤں گا، تیرا نام جاری اور ساری رہے گا۔ سن چکے ہو صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا لکھا دیکھا، ورفعنا لک ذکرک، جہاں میرا ذکر ہوگا محمد تیرا ذکر ہوگا، جہاں تیری یاد ہوگی وہاں میری یاد ہوگی، اذانیں ملیں گی میں تو ساتھ، جنازے میں جنازہ پڑھایا جائے گا تو میں ساتھ، نماز میں ساتھ، تکبیر میں ساتھ، ہر حال میں تو اور میں ساتھ، جہاں میں وہاں تو، جہاں تو وہاں۔ اور سمجھ آ رہی ہے جا رہی ہے؟ کلا لا تطعہ، ہرگز میرا پیغمبر نہ رو نہ گھبرا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک کبڈیاں ماریں، چھلانگیں لگائیں، تالیاں بجائیں، پیسے بہائیں، جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو ایک کام کر، واسجد واقترب،
تو میرے کوٹھے میں آ جا. کوٹھا جانتے ہو؟ مکان میں آ جا. اللہ تیرا کوئی مکان نہیں، اللہ تیرا کوئی مکین نہیں، تیرا کوئی گھر نہیں، تیری کوئی بلڈنگ نہیں. تو پوری دنیا میں رہتا ہے، ہر جگہ موجود، ہر پیٹ میں موجود، ہر جانور میں موجود، گرندوں پرندوں میں موجود، برو بہر میں موجود. تو موجود ہے. فرمایا واسجد واقترب، میرا پیغمبر میرے قریب آ جا، میرے کوٹھے میں آ جا، میرے مکان میں آ جا. واسجد واقترب، سجدہ تو کر لے، بول سبحان ربی الاعلی. کدھر آ جا؟ نماز تو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اور نماز بڑی کر دے. سجدے میں جا کر سجدے تو ہزاروں نے کیے، پر تیرے سجدے کا نیا انداز ہے. سجدہ وہ ہونا چاہیے جس سجدے پہ خدا کو ناز ہے. ایسا سجدہ کر، میرے ساتھ تعلق لگا اور بول سبحان ربی الاعلی. دنیا میں کچھ بھی نہیں، ایک تو ایک، میں اللہ، میں تیرا، تو میرا، تو میرا، میں. اسی حال میں میرا پیغمبر سجدہ کر، کچھ بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ ادھر آ، یہ پکڑ چابی، یہ میرا بستر، سو جا. پیسے پڑے ہیں، چاندی پڑی ہے، سونے پڑے ہیں، لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. صبح اٹھ جانا، جو ان کی نعمتیں ہیں لکھا ہوا ہے، ان کی امانتیں ہر ایک کو واپس کر دینا. یا رسول اللہ مار کا مجھے ماریں گے؟ فرمائے نہیں، بستر میرا، تو سو جا چپ کر کے. آپ کدھر جائیں؟ فرمائے میں جانوں، میرا رب جانے. رات کا حصہ آیا، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ہے، تو نکل. یا اللہ بیر کھڑے ہیں، بے غیرت بیر کھڑے ہیں تلواریں لے کے کہ محمد سر نکالے گا. اللہ نے فرمایا واہ، جس کو رب رکھے اسے کون. او بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کیا کروں؟ فرمایا اپنے حجرے میں سو رہا ہے، تیرے گھر میں کوئی پلستر نہیں ہے، ماربل لگا نہیں ہے، سنگ مرمر آئے نہیں، مٹی اور سنگریزیں ہیں، نیچے ہو کے ایک بار گوشت مٹی کی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہی ایمان بناؤ. امریکہ نے کہا تھا افغانستان کو اڑا دیں گے، آگے پگڑی والوں نے کہا نہیں، ہمارا ضامن کون ہے. ادھر سے بم لگتا تھا، وہ پتھر اٹھا کے کہتے تھے اللہ اکبر. لگا پتھر ٹینک کو، ایک ڈز 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 ڈز. سارے پگڑی والے بیٹھے ہیں، سپر پاور رو رہا ہے، روس رو رہا ہے، دنیا رو رہی ہے، ہمارے رو رہے ہیں. ہے ملا آ گیا، پاکستان میں مولوی آ گیا تو خیر نہیں بچے گی. مولوی سے تو ازل سے جھگڑا ہے. آدم علیہ السلام مولوی اور نبی، 1.25 لاکھ نبی اہل علم اور اللہ کے دیے ہوئے انعاموں والے میرے بھائیو، ازل سے جھگڑا ہے. فرعون نے کہا موسیٰ نہیں رکھوں گا، اللہ نے کہا فرعون تجھے نہیں رکھوں گا، موسیٰ رہے گا. نمرود نے کہا ابراہیم تجھے نہیں رکھوں گا، اللہ نے فرمایا ظالمہ تجھے مچھروں سے مروا کے، تجھے جوتے مروا کے ماروں گا، میرا ابراہیم رہے گا، یوسف رہے گا. بھائیوں نے کہا تھا کنویں میں ڈال دو، اس کو بیچ دو، 20 روپے میں منڈی میں جائے گا، کچرے صاف کرے گا. اللہ نے فرمایا تم 20 میں بیچو، ایک وقت آئے گا اور تم کہیں گے وتصدق علینا، خیرات تو دے دے، یہ وقت کا بادشاہ بناؤں گا، اور تم بھیک مانگنے والے ہوگے. اس کی تقدیر کو کون پہنچے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ 9 بھائی خیرات مانگ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، اور حضرت یوسف پردے میں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں وتصدق علینا، صدقہ کر دے، ہم غریب ہیں، ابا کی آنکھیں چلی گئیں، 80 بندہ کھانے والا ہے. بار بار اصرار کیا تو پردہ ہٹایا. یوسف کو جانتے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا او صوفی ہو، گاڑی والے ہو، یوسف کو جانتے ہو؟ ایک دوسرے کو یہ کیا پوچھ رہے ہیں، اس کو کیا پتہ. 36 سال گزر گئے تو جب غور سے دیکھا یوسف کے حسن کو، نبوت کی آنکھ کو لانتا یوسف، فرمایا انا یوسف وہذا، ہاں جو کنویں میں میں پھینکا تھا، میرے کان کیچے تھے،
مجھے لاتیں ماری تھی، مجھے تھپڑ مار کے کنویں میں گرایا، 20 روپے میں مجھے بیچا، وہی یوسف میں ہوں۔ تو یاروں کی ٹانگیں کانپنے لگی، آج تو خیر نہیں ہے، تو قیمہ کروائے گا۔ میرے بھائیوں، جب یوسف نے دیکھا نبی رحیم ہوتا ہے، نبی اللہ فرماتے ہیں تیری ماں تو رحمت والی ہے، تیری ماں سے 70 گنا میں زیادہ رحم والا، نبی رحیم ہوتا ہے۔ یوسف نے دیکھا بھائی کے چہرے کو رنگ بدل گئے، یہ بیچارے ڈر رہے ہیں کہ ابھی تو مروا دے گا۔ فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ وہ بھائیو، میں نے تمہیں بخش دیا، پھر دوبارہ کبھی زبان پہ یہ لفظ لے بھی نہیں آؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو بات چل رہی تھی، حضرت علی کو بستر پہ سلایا، چابیاں حضرت علی کو دیں، مال جو دینا تھا امانت والا۔ اللہ نے فرمایا نیچے ہو جا، میرا پیغمبر مٹی اٹھا لے، علاج میرے پاس ہے۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھول، ہاتھ میں مٹی، پیر پھینک دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے دروازہ کھولا، باہر کھڑے ہوئے ستری بالکل تیار ہو کے، جیسے محمد نکلے گا نہ دائیں نہ بائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے مٹی پھینکی، مٹی کو میں نے کیا کیا؟ گولی بنایا، پتھر بنایا، ہر کافر کی آنکھ میں ایسے لگی، اے وہ دھاڑ وہ میں مر گیا۔ اس نے کہا میں مر گیا۔ ما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرا محمد تیری جان کی حفاظت میرے ذمے، تیرے اہل و یار کی حفاظت میرے ذمے، تیرے قرآن کی حفاظت میرے ذمے، مدرسے کی حفاظت میرے ذمے، مسجد کی حفاظت میرے ذمے، کلمے والوں کی حفاظت میرے ذمے۔ جو تیرا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو میرا ہو گیا وہ تیرا ہو گیا۔ ما رمیتا، تو نے نہیں مارا، اذ رمیتا، جب تو نے مارا، ولکن اللہ رما، میں اللہ نے مارا۔ حضور چلے گئے ابو بکر صدیق کے گھر میں، رات کا ٹائم ہے، 2:30 بج رہے ہیں۔ اندر سے پوچھ رہا ہے ابو بکر من دق الباب، کون رات کو میرے دروازے پہ آیا؟ حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ ابو بکر بھاگا، روزانہ مرید پیر کے گھر جاتا ہے، اور دنیا کائنات کا مرشد میرے گھر میں آ گیا، خیر تو ہے۔ کاڑ کاڑ کر کے دروازہ کھولا، معاف ہوئے بک یا رسول اللہ، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا اوپر سے آرڈر آیا ہے، شاباش جلدی کر تو اور میں نکلے۔ علی کو بستر کا ضامن بنایا، محمد کو صدیق کا ضامن بنایا۔ اور بولو سبحان اللہ۔ ایک پیسوں کا ضامن ہے، ایک کائنات کی نبوت کا ضامن ہے۔ صدیق نے پیسے اٹھائے، پگڑی مبارک اٹھائی، جلدی جلدی میں حضور کو کندھے میں بٹھایا کہ تاکہ پاؤں نہ لگیں۔ صبح آئیں گے کافر دیکھیں گے 2 بندے جا رہے ہیں، کہاں غار ثور ہے، کہاں بیت اللہ ہے، حضور کا گھر ہے، کبھی سفر، کبھی پیدل، کبھی چلتے پھرتے بھاگتے بھاگتے غار ثور میں گیا۔ آپ جانتے ہیں، بہرحال غار ثور میں حضور کو صدیق نے سلا دیا۔ دلہن نائی ہو، دلہا نایا ہو، محبت کی بیوی ہو، محبت والا شوہر ہو، کہتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں صدیق رج رج کر کے دیکھ، محمد کے لیے دامن پھیلا دے۔ صدیق نے گود پھیلا دی، نبی کو اپنی جھولی میں سلا دی۔ سبحان اللہ۔ صدیق کی آنکھ دیکھے تو محمد کریم کا چہرہ، نبی دیکھے تو صدیق کا چہرہ۔ اور بولو سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ۔ یہ صدیق کا شان ہے۔ لوگ پیر کے لیے ترستے ہیں، ہاتھ لگ جائے، مرشد ہمارے گھر میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جاننے والوں یہ یاری کی بات ہے۔ صدیق کی جھولی کھلی ہے، نبی کو نیند آ گئی، سانپ نے کاٹا، خون نکلا، درد ہوا، ٹانگ نہیں ہلائی، بڑا جوش جذبے سے برداشت کیا، اتنا درد ہوا کہ آنسو نکلے صدیق کے، نبی کے چہرے انور پہ پڑے، حضور کی آنکھ کھلی، استيقظ النبی صلی اللہ جاگ ہوئی تو صدیق کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ ما یبکیک یا صدیق، کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ ٹانگ میں کچھ ہو گیا ہے۔ فرمایا ٹانگ نکال لے۔
صدیق نے ٹانگ نکالی، میرے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہ خون رہا نہ درد رہا۔ تو بولو اے سبحان اللہ، بخیل ہو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو مارکا آ گئے، پہ پاؤں اٹھاتے ہوئے، یہ جا رہا ہے یہ پاؤں جا رہا ہے، بیر کھڑے ہوئے ہیں، مکڑی بھی آ گئی، ڈامر بھی آ گیا، جالا بھی بن گیا، کبوتر نے انڈی بھی دے دیے، نبی گود میں ہیں، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، اوپر اندھے بہر والے اندھے، اور ابو بکر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مارکا آ گئے، مارکا تھوڑے نیچے ہوئے، آپ کو بھی دیکھ لیں گے ہمیں بھی دیکھ لیں گے، آخر انسان ہیں، صدیق نبی تو نہیں تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین ایک اور دو، محمد اور صدیق، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، صدیق نہ گھبرا نہ گھبرا، نہ غم کر نہ علم کر، ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین قرآن میں ہے، ثانی اثنین، دونوں نبی اور صدیق ایک دوسرے مکالمہ کر رہے ہیں۔ صدیق کہہ رہے یا رسول اللہ باہر ظالم آ گئے، اندر دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہما فی الغار، حضور نے فرمایا یقولو، جب کہا میرے محمد نے لصاحبہ، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، اپنے پننے والے سسر سے، صدیق اکبر سے، لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق ایک تو ایک میں تیسرا اللہ۔ اللہ نے بچایا، 3 دن غار میں رہے، بیٹی روٹی لے آتی، حضرت عبداللہ صدیق کا بیٹا خفیہ باتیں سناتا، چوکیدار جو تھا بیچارہ بکری چرانے والا، وہ بکرے چراتے چراتے کہاں مکہ کہاں غار ثور، وہاں دودھ پلاتا۔ 3 دن نبی رہے۔ میرے بھائیوں اسلام دیا تو اسلام بڑی قربانی سے آیا ہے، یہ دین بڑی قربانی سے آیا ہے، جانیں قربان ہوئی، وطن قربان ہوا، گھر چھوڑنا آسان ہے؟ بولو او بولو بھائیو۔ ہمارے وزیر رو رہے ہیں میری وزارت گئی، صدر رو رہا ہے میرا عہدہ جاتا ہے، وہ بیچارہ چوکیدار کہتا ہے میری نوکری گئی، وہ بیچارہ ٹھیکیدار کہتا ہے میری نوکری گئی، ڈرائیور کہتا ہے مول صاحب 20,000 تنخواہ میری نوکری گئی، دنیا رو رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بڑی محنت سے آیا ہے اسلام، بڑی محنت سے، بڑی تکلیف سے۔ یہودوں نے کہا تھا یطفئوا نور اللہ بافواہہم، محمد کے نور کو، محمد کے قرآن کو، محمد کے اسلام کو، نبی کی جماعت کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا مجھے رب ہونے کی قسم، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، ظالموں میں رب ہونے کی قسم مجھے، میں اپنے نور کو قیامت تک دنیا میں قائم اور دائم جاری اور ساری رکھ کے رہوں گا۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہا مکہ چھوڑ دے، چند دن کے لیے چھوڑ دے، اجفا مقام ہے۔ او اماں جہاں تھی، اماں جہاں دودھ اور وہ بکری والا معاملہ، آگے گئے، ایک پہاڑی آئی، ایک وادی آئی، نبی روئے، گھر یاد آیا، بیت اللہ یاد آیا، اپنے یاد آئے، گھر یاد آیا۔ اللہ نے فرمایا رو نہیں، میرا پیغمبر یہ چند دن کی بات ہے، رو کے جا رہا ہے، جب واپس آئے گا تو 1.25 لاکھ تیرا شاگرد ہوگا، بیت اللہ فتح کرواؤں گا، صحرا پہناؤں گا، بیت اللہ کی چھت پہ بلال سے اذان دلواؤں گا، تیرے جھنڈے کو قیامت تک بڑھاؤں گا، تیرے دین کو مقدم رکھوں گا، اور مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میرا وعدہ ہے جو تیرے ساتھ جڑے گا، تیرے ساتھ رہے گا، تیری بات مان کے رہے گا، اولئک حزب اللہ، میں اللہ نے اس جماعت کا نام رکھا ہے میری جماعت۔ کیا نام رکھا ہے؟ ہماری جماعتیں ہیں پی ٹی آئی، JUI، MNA، فلانا، زرداری صاحب، لیگ صاحب، لیگی فلانی فلانی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو میرے محمد کی بھی جماعت ہے، حزب اللہ، اللہ والی جماعت۔ اللہ وہ ناکام یا کامیاب؟ فرمائے حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، هم المفلحون، وہ کامیاب ہیں، صحابہ کامیاب، نبی کی جماعت کامیاب، نبی کے ماننے والا کامیاب۔ تو بھائیوں دین بڑے دردی سے آیا ہے، ہمارے نبی کا شان کتنا ہے
کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ عرش سے لے کر فرش تک پوری دنیا، 14 طبق زمین آسمان والی دنیا، نوری ناری شجری حجری روحی موہی جوہی، پوری دنیا تعریف کرے اور قیامت کا دن آ جائے، اللہ پوچھے بتلاؤ میرے محمد کی کتنی تعریف کی، سارے بولیں اللہ تعریف کی۔ اللہ فرمائیں گے جو میرے محمد کا حق تھا نا وہ تم نے تعریف کا ادا۔ ارا کل مدحن بالنبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ فاکثرا۔ او دنیا والوں، ساری کائنات نے محمد کی تعریف کی، جو میرے محمد کی تعریف کا حق ادا ہوتا تھا نہ کسی نے کر پایا نہ کسی سے ہو سکتا ہے۔ تو جو تعریف رب کرے اس کا کوئی منکر نہیں، اللہ محمد کی تعریف کرے، محمد رب کی تعریف کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کی عزت کرو، نبی کی دین کی عزت کرو، نبی کے کلمے کی عزت کرو۔ فانی جہان ہے، روٹی کوئی نہیں دے گا نہ زرداری۔ عید کے دن میں نے کہا تھا کوئی کسی کو نہیں دیتے، سڑکیں بنانا، بجلی دینا، پانی دینا، غریبوں کی مدد کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ نہ ہمیں دولہ ملے گا، نہ للی جو پانی والی، نہ ہمیں وہ پیسے دے گا، یہ ٹیکس کے پیسے ہیں، اس کو فرانٹ دے دو، اس کو گرانٹ دے دو، اس کو 20 دے دو، اس کو 30 دے دو۔ دنیا پاگل ہو کے بھاگ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بھاگو بھاگو نہیں، لڑو بھیڑو نہیں، سب بھائی ہو۔ کل مومن الاخوہ، جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے آپس میں سب کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک ہو جاؤ، بندے ہو جاؤ۔ اس کی مثال دنیا میں ہے۔ سعودی عرب حج پہ جاتے ہو، 30 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ ریونڈ چلے جاؤ، سب ایک جیسے کھڑے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ مسجد میں کتنے بیٹھے ہیں، کتنے قوم والے ہو، کتنے مذہب والے ہو، کوئی جھگڑا نہیں۔ اس لیے ایک صف میں کھڑے ہوئے محمود و حیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سینے میں قرآن ہے، سینے میں رب کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انگریز کی سازش ہے، دنیا کی سازش ہے۔ عوام کو لڑا دو، آپس میں جھگڑا کر دو، پاکستان 2 ٹکڑے ہو جائے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے کی بانسری۔ سازش ادھر سے چل رہی ہے، یہ لکیر کا فقیر ہے اندھا، یہ چل رہا ہے جی عمران خان بتا یہ آزادی دے گا۔ آزاد تو ہوگا 73 سال۔ پاکستان جب بنا تھا ہمارے 4,500 مولوی لال قلعہ ہندوستان میں ابھی بھی کڑا ہیں، تیل ڈالتے، مولوی کو زندہ پکڑتے، سور کی کھال میں سی کر اس کو کڑھائی میں ڈالتے، جل جائے۔ مسجدیں جلائی، قرآن جلائے۔ آخر انگریز نے کہا یہ ملا ختم ہی نہیں ہوتا۔ سروے کیا تو مسجد کے باہر آیا تو ایک نبینہ قرآن پڑھ رہا تھا، نبینہ بچہ۔ انگریز دیکھتا رہا، چلا گیا۔ اس نے کہا ادھر والے تو مر گئے، اندھے بھی ان کے قرآن کے حافظ ہیں، تو ختم نہیں کر سکے گا۔ 200 سال، کتنے بھائی؟ 200 سال انگریز سے ہم نے جنگ کی، اس یہودی بے غیرت سے، اور ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ ہمارے بڑے کہتے تھے علماء نہیں آزاد کرو، ہندوستان پاکستان ساتھ رہ جائیں، نہیں جھگڑا کرو، نہیں آزادی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ اور پاکستان بیچارہ الگ ہوا، جیسے الگ ہوا تو اوپر والے آگے نے کہا نہیں پھول لگاؤ، جرنیلوں تکڑے ہونا، فوجیوں دین محکم یقین اتحاد چلے گا۔ ارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے لیے ملک حاصل کیا، اس کا قانون چلا دے۔ اس نے کہا کیا کروں، مجبور ہوں۔ لوگوں نے کہا اوپر والے کہہ دے تو پرانی کتاب ہے، بوسیدہ کتاب ہے، 1400 سال ہو گئے، یہ نہیں چلے گا، یہ چلے گا، اس میں سب کچھ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے جج دیکھیں، وہ کہتا ہے شہباز شریف چور ہے، عدالت کہتی ہے بالکل سبحان اللہ سونا ہے، سر سے پاؤں تک پاک ہے۔ ارے شہباز چور ہے، نواز چور ہے، زرداری چور ہے، عدالت کہتی ہے دودھ ہے دودھ، تو عدالت سے پوچھو۔ چور چور چور، صبح فرشتے ہمارے اینکر، ہمارے میڈیا، ہمارے چینل، اور صبح آپ حدیث قرآن پڑھیں تو خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اخبار نہیں پڑھا کرو، اخبار میں گلہ ہے، چینل میں گلہ ہے، یہ جو بیٹھے
سر یہ کل کی بات بتلائیں، تم کو خدا ہوتے ہو، کل ایسے ہوگا ایسے ہوگا، دنیا کو بے وقوف سوشل میڈیا پہ گھما دیا، کچھ نہیں تھا۔ یہ سچا قرآن موجود ہے، نبی کا سچا فرمان موجود ہے، قانون تمہارے پاس موجود ہے۔ چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، 10 روپے کوئی نہیں اٹھائے گا، زانی زنا کرے سنگسار کر دو۔ سعودی عرب میں جاؤ، کل چار کے سر اڑا دیے، 36,000 ڈاکہ لگایا، دکان میں گھس گئے، ریال 36,000 ریال لیے، نکلی اور خبر آئی، پولیس پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، سعودی عرب میں، پاکستان تو نہیں ہے۔ چاروں کا سر قلم کر دیا۔ اور یہ جو نعرے لگا رہے تھے چور چور والے رسول اللہ کے روزے، وہ کہاں پر ہے کہ ہمارا تو سر نہیں جائے گا؟ ارے نہ عمران رہے گا، نہ زرداری رہے گا، نہ ہم رہیں گے، محمد تو رہے گا صلی اللہ، قرآن رہے گا، کلمہ رہے گا، نبی رہے گا، رب رہے گا۔ اور میرے رب نے فرمایا جب تک پوری کائنات میں سمندر کے کنارے میں ایک بندہ کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرا محمد وعدہ ہے میں قیامت نہیں لے آؤں گا۔ یہ ایک تو کہہ رہا ہوگا نا رب ہے، اور جب کوئی کہے گا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر الشمس کورت وإذا النجوم انکدرت وإذا الجبال سیرت قطعی سجل للکتب کما بدانا، پھر میں دنیا کو لپیٹ دوں گا کہ سارے میرے دشمن ہو گئے، میرے ماننے والا ایک نہیں۔ بات میری سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ تو آج ہمیں آرڈر ملا تھا برکت سے، حرمت رسول کا، النبی اولا بالمؤمنین، پوری کائنات سے محمد کا شان اعلیٰ، نبی کا گھرانہ اعلیٰ، نبی کی دیوار اعلیٰ، نبی کی اولاد اعلیٰ، نبی کا چمن اعلیٰ، در و دیوار اعلیٰ، بیٹی بیٹے اعلیٰ، علی اعلیٰ، ولی اعلیٰ، صدیق اعلیٰ، عمر اعلیٰ، صحابہ اعلیٰ، سارے اعلیٰ، نبی کے ارد گرد بیٹھنے والے سارے اعلیٰ، اصحابی کن نجوم۔ لوگو میرے 1.25 لاکھ صحابی ہیں، بلال کے پیچھے لگ جاؤ، صہیب رومی کے پیچھے لگ جاؤ، بِأَيِّ مُقْتَدَیتُمْ اِہْتَدَیتُمْ، امید ہے میں محمد کو تمہیں یہ جنت ملے جائے گی۔ جنتی بنو، بھائی بھائی بنو۔ کوئی اگر کہے وہ ایسا بابا معذرت چاہتے ہیں، تو تکڑا ہم ہینے، ہم کمزور تو ڈاڈھا، سمجھ آ رہی ہے؟ لڑو نہیں، لڑو نہیں، بھڑو نہیں، جھگڑا نہیں کرو، کوئی کسی کا نہیں ہے، دنیا مطلب کی یار ہے، مطلب ہوئے تو پیار پہ کر دے ظالم، وہ سچ کہا تھا اس نے، مطلب ہوئے تو پیار پہ کر دے دنیا ظالم۔ تو بہرحال دنیا ظالم ہے، کچھ نہیں رہے گا، چلے جائے کرسی ہے، کرسی کرسی آئی اور گئی، کرسی تو رب کی ہے، آج ہے کل نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محمد رسول اللہ کی عزت نصیب فرمائے، صحابہ والی عظمت نصیب فرمائے، اور رسول کی ذات سے، رسول کی آل سے، رسول کی نسبت سے، محمد کے قرآن سے، محمد کے فرمان سے اللہ ہمیں پیار دے اور اپنی ذات پہ بھروسہ ہو۔ سننا سنانا اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔